بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ اتفاقیت البیع کی فقہی تحقیق کے متعلق گفتگو چل رہی تھی۔ کل ہم نے یہ اشکال اور اس کا جواب دیا تھا کہ اگر اتفاقیہ کو باہمی وعدہ قرار دیا جائے تو چونکہ یہ جانبین پر لازم ہوتا ہے تو یہ تو عقد معلق کی طرح ہو گیا۔ تو اس کا جواب ہم نے یہ دیا تھا کہ بات اس طرح نہیں ہے، اس لیے جب عقد معلق ہوتا ہے تو جس شرط کے ساتھ معلق ہوتا ہے اس شرط کے وجود کے وقت عقد تام ہو جاتا ہے اور مبیع کی ملکیت مشتری کی طرف منتقل ہو جاتی ہے، اور وہاں پر بائع کو کسی قسم کا کوئی خیار نہیں ہوتا بلکہ وہ صرف اور صرف مبیع کو تسلیم کرے گا۔ حالانکہ قانونی وضعی میں اتفاقیہ کی صورت میں ایک تو بات یہ ہے کہ مبیع کی ملکیت مشتری کی طرف منتقل نہیں ہوتی، اور اگر کوئی ایک فریق تخلف کر لے تو اصل وہ تعویض ہے، یعنی عوض دے کر بھرپائی کرنا۔ تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اتفاقیہ کی حیثیت وہ عقد معلق کی نہیں ہے، بلکہ عقد معلق اور اتفاقیہ کے درمیان فرق ہے۔ آج کے درس میں حضرت یہ لکھتے ہیں کہ لیکن دو مادے قانونی بیع مال کے ایسے ہیں جو پاکستان اور ہندوستان میں نافذ ہے، جو عام انگریزی قانون پر مبنی ہے، اور ان دو مادوں میں بیع معلق کے متعلق خصوصی طور پر گفتگو کی گئی ہے۔ اس میں یہ ہے کہ بیع کبھی بات ہوتی ہے یعنی ناجز اور مکمل، اور کبھی بیع معلق ہوتی ہے شرط پر۔ تو ان دو مادوں سے معلوم ہوتا ہے کہ گویا کہ رائج قانون میں، انگریزی رائج قانون میں بیع کی تعلیق یہ ممکن ہے، حالانکہ شریعت کی نظر میں عقد کو معلق کرنا جائز نہیں ہے، جس طرح کہ پہلی تفصیل گزر چکی۔ تو فرماتے وقد وردت مادتان فی قانون بیع المال النافذ فی پاکستان والہند المبنی علی القانون الانگلیزی العام تتحدثان عن البیع المعلق بصفت خاصہ، کہ قانونی بیع مال کے دو مادے جو قانون پاکستان اور ہندوستان میں رائج ہے اور نافذ ہے، اس کے دو مادوں میں یہ آیا ہے بیع معلق کے متعلق گفتگو ہوئی ہے خاص طریقے سے۔ نمبر 1 الاولی، مادہ نمبر 2.4 وہو ما یلی، وہ نیچے والا ہے، یعنی ان عقد البیع یجوز ان یکون باتا او معلقا علی شرط، کہ عقد بیع بات بھی ہو سکتا ہے اور شرط کے ساتھ معلق بھی ہو سکتا ہے۔ اور دوسری بات یمکن ان یکون هناك عقد لبیع بضاعة يتوقف حصولها للبائع على شرط موہوم يحتمل ان یوجد او لا یوجد۔ دوسرے مادے میں یہ ہے کہ ممکن ہے کہ سامان کی بیع اور سامان کی بیع کا جو عقد اور معاملہ ہو اس کا حصول کسی ایسے شرط پر موقوف ہو جو شرط موہوم ہو، یعنی شرط کا موجود ہونا اور نہ موجود ہونا دونوں کا احتمال ہو، وجود اور عدم وجود دونوں کا احتمال ہو، ایسے شرط موہوم کے ساتھ عقد کو معلق کرنا ممکن ہے۔ اب لکھتے ہیں وقد صرح شراح هذا القانون ان هذه المادة تجيز عقدا يتفق فيه الطرفان ان المشتري يدفع الثمن الى البائع في كل حال۔ اب یہ جو
دوسرا قانون ہے کہ بھائی یہ ممکن ہے کہ عقد یعنی سامان کی بے کا جو عقد ہے وہ ایک ایسے شرط پر موقوف ہو کہ اس شرط کے وجود کے بعد وہ سامان بائع کو ملے گا جو شرط موہوم ہے، اس کے وجود اور عدم وجود دونوں برابر ہے۔ اب اس قانون کے شارحین نے اس بات کی صراحت کی ہے کہ اس مادے کی وجہ سے ایسا عقد کرنا ممکن ہے جس میں مشتری بائع کو ہر حال میں پیسے دے گا، قیمت ادا کرے گا، خواہ وہ شرط موجود ہو یا نہ ہو۔ مشتری قیمت ہر حال میں ادا کرے گا، لیکن عقد کو جس شرط کے ساتھ معلق کیا ہے خواہ وہ شرط موجود ہو یا نہ ہو، ہر حال میں وہ قیمت ادا کرے گا۔ وفی تعلیل ذلك فی القرارات القضائیہ تحت هذه المادہ، اب اس کی وجہ کیا ہے؟ تو عدالتی قراردادوں میں اس مادے کی علت اس طرح بیان کیے گئی ہے، ولیکن الموقف الآخر راجح بالنظر الى العبارة الصریحة فی المادہ، یعنی لیکن آخری موقف صریح عبارت کے دیکھتے ہوئے راجح ہے۔ صریح عبارت مادہ 2.4 اور مادہ نمبر 2.6 قانون کے اس مادوں کی صریح عبارت کو دیکھتے ہوئے آخری موقف راجح لگتا ہے، اور وہ کیا ہے؟ وَأَنَّهُ يُمْكِنُ أَن يَكُونَ الْمُشْتَرِي يُلْزَمُ بِدَفْعِ الثَّمَنِ فِي أَيِّ حَالٍ، یہ ممکن ہے کہ مشتری کو پابند کیا جائے ہر حال میں ثمن دینے کا، کہ مشتری ہر حال میں ثمن دے گا، اس بات کا پابند بنا دینا یہ ممکن ہے اور یہ قانونی ہے۔ لأنه يجوز أن يكون شخص يشتري مجرد فرصة للحصول على البضاعة، اس لیے کہ یہ ممکن ہے کہ کوئی شخص صرف موقع خریدے، سامان کے حاصل ہونے کا موقع، سامان کے حاصل ہونے کا موقع اور فرصت خریدے کہ آئندہ جب سامان حاصل ہوگا وہ میرا ہوگا، تو اس موقع کو خریدنے کے لیے وہ پیسے دے دے۔ وَأَنَّهُ لَوْ كَانَ شَخْصٌ أَحْمَقَ إِلَى حَدٍّ أَن يَشْتَرِيَ فُرْصَةً فَقَط، کہ ایک آدمی اس حد تک بے وقوف اور احمق ہو کہ وہ صرف موقع خریدے، فَلَعَلَّهُ يَجِبُ عَلَيْهِ أَن يَفِيَ بِعَهْدِهِ بِتَحَمُّلِ نَتَائِجِ اسْتِهْتَارِهِ، تو اس کی بے پرواہی کی نتیجے کے برداشت کرنے کی وجہ سے اس کے اوپر یہ لازم ہوگا کہ وہ اپنے وعدے کو پورا کرے۔ یعنی اگر آدمی اس شخص تک بے وقوف ہو جائے کہ وہ صرف موقع کی خریداری کرے، تو اس کے اوپر یہ ضروری ہوگا کہ وہ اپنے وعدے کو پورا کرے اور اپنے بے پرواہی کی نتیجہ خود برداشت کرے۔ تو یہ تو اس قانون کی تشریح ہو گئی۔ اس قانون سے یہ معلوم ہو گیا کہ اتفاقیت البیع اگرچہ عام احوال میں بیع معلق نہیں ہے، لیکن یہ ممکن ہے کہ اتفاقیہ کو عقد معلق علی شرط قرار دیا جائے، یعنی اگر مشتری کے اوپر یہ شرط لگا دیا گیا کہ وہ ہر حال میں ثمن ادا کرے گا، اور جب شرط موجود ہوگا تو پھر مبیع کی ملکیت آپ کی طرف منتقل ہو جائے گی، تو اس صورت میں یہ جو عقد ہے اتفاقیہ کی حیثیت یہ عقد معلق کی ہو گئی، اور اس وقت پھر کیا ہوگا؟ مشتری قانونی لحاظ سے ہر حال میں وہ پیسے ادا کرے گا، اور مبیع اس کو اس وقت ملے گی جب شرط موجود ہوگا۔ تو فرماتے ہوئے يتبين مما ذكرنا ان اتفاقیۃ البیع حسب هذا القانون، اس قانون کے مطابق بیع اتفاقیت البیع وان لم يكن بیعا معلقا في عامة الاحوال، عام احوال میں اگرچہ بیع معلق نہیں ہے، ولكن يمكن ان يكون عقدا معلقا على شرط، لیکن یہ ممکن ہے کہ اتفاقیہ بعض حالات میں عقد معلق بن جائے۔
ان اشترط علی المشتری، وہ حال کیا ہے؟ ان اشترط علی المشتری انہ سوف یؤدی الثمن بکل حال، کہ اگر یہ شرط لگا دیا جائے مشتری پر کہ وہ ہر حال میں ثمن ادا کرے گا، وفی هذه الحالہ يمكن ان ينتقل ملک المبيع الى المشتری بمجرد وجود الشرط، تو اس حالت میں یہ ممکن ہے کہ جب شرط جیسے ہی وجود میں آئے گا تو مبیع کی ملکیت مشتری کی طرف منتقل ہو جائے گی، جس طرح عقد میں ہوتا ہے، اور ایجاب جدود اور یا تعاطی کی ضرورت نہیں ہوگی۔ وَكَذَلِكَ يُمْكِنُ أَن يَلْزَمَ الْمُشْتَرِيَ الثَّمَنُ بِمُجَرَّدِ الْعَقْدِ، اسی طرح یعنی یہ بھی ممکن ہے کہ مشتری کے اوپر صرف عقد کی وجہ سے ثمن لازم ہو جائے، صرف عقد کی وجہ سے ثمن اور قیمت لازم ہو جائے۔ وَلَوْ لَمْ يَتَسَلَّمِ الْمَبِيعُ عِنْدَ فُقْدَانِ الشَّرْطِ الَّذِي عُلِّقَ عَلَيْهِ الْبَيْعُ، اگرچہ اس نے مبیع پر قبضہ نہ کیا ہو، اس لیے کہ بیع کو جس شرط کے ساتھ معلق کیا گیا ہے وہ شرط مفقود ہے، تو اس شرط کی مفقود ہونے کی وجہ سے وہ مبیع پر قبضہ نہیں کرتا، لیکن ثمن ہر حال میں ادا کرے گا۔ یہ قانونی اعتبار سے اس طرح ممکن ہے۔ وَكَذَلِكَ يُمْكِنُ أَن تَكُونَ اتِّفَاقِيَّةُ الْبَيْعِ مُوَاعَدَةً لِإِنشَاءِ بَيْعٍ فِي الْمُسْتَقْبَلِ كَمَا ذَكَرْنَا، اسی طرح یہ بھی ممکن ہے کہ اتفاقیت البیع یہ مستقبل میں انشاء بیع کا باہمی وعدہ ہو، جس طرح کہ ہم نے ذکر کر دیا۔ بہرحال یہاں تک قانون کے اعتبار سے حضرت نے یہ تفصیل کی کہ اتفاقیہ کی کیا حیثیت ہے، تو قوانین کی تفصیل کے بیان کر دی، جس سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ قانونی لحاظ سے عام احوال میں جو ایگریمنٹ ہوتا ہے اور اتفاقیہ ہوتا ہے تو وہ تو مستقبل میں انشاء بیع کا باہمی وعدہ ہوتا ہے، لیکن بعض احوال میں یہ بھی ممکن ہے کہ اتفاقیہ وہ عقد معلق علی شرطن ہو، عقد معلق علی شرطن۔ اب شریعت کے لحاظ سے یہ جو قانون کے مطابق اتفاقیہ کی حیثیت ہے، تو فرماتے ہیں کہ شرعی لحاظ سے، فقہی لحاظ سے اس میں بہت سارے اشکالات ہیں، وہ اشکالات بیان کرتے ہیں۔ فرماتے ہیں وَعَلَى ضَوْءِ مَا ذَكَرْنَا فِي الْحُكْمِ الشَّرْعِي فِي مَبْحَثِ الْوَعْدِ وَالْمُوَاعَدَةِ فَإِنَّ اتِّفَاقِيَّةَ الْبَيْعِ الَّذِي أُنْجِزَ حَسْبَ الْقَانُونِ فِيهِ نَظَرٌ مِنْ عِدَّةِ وُجُوهٍ، وعد اور معاہدہ کے باعث میں ہم نے جو حکم شرعی ذکر کیا تھا اس کی روشنی میں وہ اتفاقیت البیع جو قانون کے مطابق پورا ہوتا ہے، اس میں کئی وجوہ سے نظر اور اشکال ہے۔ اب ان اشکالات کا ذکر کر رہے ہیں۔ الاول يمكن حسب القانون ان يكون البيع معلقا على شرط، کہ سب سے پہلے اشکال یہ ہے اور یہ نظر ہے کہ دیکھیں قانون کے مطابق بیع کو معلق علی شرط کرنا ممکن ہے، بیع کو شرط کے ساتھ معلق بنانا ممکن۔ وفي هذه الحالة يمكن حسب القانون الذي فصلناه أن ينتقل ملك المبيع إلى المشتري بمجرد وجود الشرط، اور جب بیع شرط کے ساتھ معلق ہوگی اتفاقیہ کی صورت میں تو قانون کے مطابق جس طرح ہم نے تفصیل بیان کر دی، اس حالت میں کیا ہوگا؟ صرف جیسے ہی شرط موجود ہوگا تو وجود شرط کے ساتھ ہی مبیع کی ملکیت مشتری کی طرف منتقل ہو جاتی ہے۔ وَكَذَلِكَ يُمْكِنُ أَن يَلْزَمَ الْمُشْتَرِيَ الثَّمَنَ بِمُجَرَّدِ الْعَقْدِ، اور اسی طرح یہ بھی ممکن ہے کہ مجرد عقد سے، صرف عقد سے مشتری کے اوپر ثمن لازم ہو۔ وَلَوْ لَمْ يَتَسَلَّمِ الْمَبِيعُ عِنْدَ فُقْدَانِ الشَّرْطِ الَّذِي عُلِّقَ عَلَيْهِ الشَّرْطُ، اگرچہ اس نے مبیع پر قبضہ نہ کیا ہو اس شرط کے مفقود ہونے کی وجہ سے جس شرط پر بیع کو معلق کیا گیا تھا۔ وَهَذَا مَمْنُوعٌ شَرْعًا، اور یہ شریعت کے اندر ممنوع ہے، یعنی بیع کو معلق کرنا کسی شرط کے ساتھ، یہ بھی شریعت کے اندر ممنوع ہے۔ اور اسی طرح مشتری کے اوپر مجرد عقد کی وجہ سے ثمن کو لازم کرنا اگرچہ وہ مبیع پر قبضہ نہ کرے، یہ بھی شریعت میں ممنوع ہے۔ وجہ کیا ہے
لأن العقد في الحالتين معلق وتعلیق البيع على شرط لا يجوز، اس لیے کہ دونوں صورتوں میں یعنی عقد کو معلق کرنا کہ جب شرط موجود ہوگا تو پھر مبیع کی ملکیت مشتری کی طرف منتقل ہوگی، اسی طرح مجرد عقد کی وجہ سے مشتری کے اوپر ثمن لازم کرنا اگرچہ وہ مبیع پر قبضہ اور نہ کرے، تو یہ دونوں صورتوں میں عقد یہ عقد معلق ہے اور بیع کو کسی شرط پر معلق کرنا شرعی لحاظ سے جائز نہیں ہے۔ وجہ فإن الشرع يراعي حق الجانبین، اس لیے کہ شریعت وہ جانبین کی بائع اور مشتری دونوں کی حق کی رعایت کرتی ہے۔ وَلَوْ كَانَ أَحَدُهُمْ أَحْمَقَ إِلَى حَدٍّ أَنْ يَرْضَى بِشِرَاءِ فُرْصَةٍ فَقَط، تو اگر ایک آدمی اس حد تک بیوقوف ہو جائے کہ وہ صرف موقع کا خریدار بن جائے تو پھر بھی شریعت اس کو اجازت نہیں دیتی، لأن ذلك يؤدي إلى القمار، اس لیے کہ یہ سٹے کی طرف اور جوئے کی طرف پہنچانے والی بھی ہے بیع ہے، ولا يبقى بیعا، اور یہ پھر بیع اور خرید اور فروخت نہیں رہتی۔ فرماتے ہیں کہ دیکھیں کہ ایک آدمی کے اوپر اگر صرف عقد کی وجہ سے ثمن کو لازم کیا جائے اگرچہ وہ مبیع پر قبضہ نہ کرے، ہر حال وہ اس کے اوپر اگر ثمن کو لازم کر دیا جائے تو یہ تو بے نہیں ہوئی بلکہ یہ تو قمار اور جوا ہو گیا، اور قمار اور جوا شریعت کی نظر میں ناجائز، اس لیے یہ صورت ناجائز۔ تو یہ تو پہلا اشکال تھا۔ الثانی، دوسری اشکال یہ، ان كانت الاتفاقیۃ مواعدۃ لانجاز البيع في تاریخ لاحق او عند وجود بعض الشروط فإن هذه المواعدة ملزمة للطرفين، کہ دیکھیں اگر اتفاقیہ، پہلی صورت تو یہ ہے کہ جو پہلا اشکال تھا کہ قانون کے مطابق اتفاقیہ وہ بے بھی ہو سکتا ہے معلق علی شرطین۔ دوسرا اشکال یہ کہ اتفاقیہ کو ہم باہمی وعدہ قرار دیں اور یہ کہیں کہ مستقبل کی کسی تاریخ میں یہ انجاز بیع کا باہمی وعدہ ہے، یا بعض شرائط کے وجود کے وقت انجاز بیع کا وعدہ ہے، تو فإن هذه المواعدة ملزمة للطرفين، تو چونکہ یہ وعدہ باہمی وعدہ دونوں فریقین کے اوپر لازم کرنے والا ہے۔ وقد ذکرنا ان الاصل في الوعد انه ليس ملزما في القضاء، اور ہم پہلے بیان کر چکے کہ وعدے کے اندر اصل یہ ہے کہ وہ قضاء لازم نہیں ہوتا، ولكن يجوز جعله ملزما عند حاجة تجارية حقيقية، لیکن اس کو لازم قرار دینا ممکن ہے جب حقیقی حاجت ہو، تجارتی حقیقی حاجت موجود ہو تو اس وقت اس کو لازم بنانا ممکن ہے۔ فإن دعت الحاجة إلى ذلك في الحالات التي ذكرنا في مبحث الإجازة، تو پس اگر وعدے کو لازم کرنے کی طرف حاجت پڑ گئی، یعنی ان حالات میں جن حالات کا ہم نے ذکر وعدے کے باعث میں کی ہے، جائزہ تو پھر جائز ہوگا ورنہ جائز نہیں ہوگا۔ اس دوسرے اشکال کا خلاصہ یہ ہے، اتفاقیہ کو اگر ہم انجاز بیع کا وعدہ قرار دیں تو وعدے کے اندر اصل یہ ہے کہ وہ لازم نہیں ہوا کرتا قضاءً، اور لحاجت الناس، لوگوں کی حاجت کی وجہ سے اس کو لازم کیا جاتا ہے۔ تو حضرت لکھتے ہیں کہ اگر وعدے کے بعد میں ہم تفصیل بیان کر چکے کہ وعدے کے لزوم کی کون سی حالات میں حاجت ہوا کرتی ہے اور کون سی حالات میں حاجت نہیں ہوا کرتی، اگر حقیقی ضرورت ہو تو پھر تو جائز ہوگا ورنہ جائز نہیں ہوگا، تو یہ دوسرا اشکال ہے۔ الثالث، تیسرا نظر اور اشکال یہ ہے کہ البیع ینعقد حسب القانون تلقائیا فی ذلک التاریخ او عند وجود الشرط الذي اتفق عليه في الاتفاقية،
ولا يحتاج الى ایجاب وقبول ولا يجوز ذلك شرعا. یہ دیکھیں کہ اتفاقیہ میں کیا ہوتا ہے کہ جب وہ تاریخ آ جاتی ہے یا جس شرط کا ایگریمنٹ ہوتا ہے وہ شرط موجود ہو جاتا ہے تو بیع قانون کے مطابق، قانون کے تقاضے کے مطابق خود بخود منعقد ہو جاتی ہے، اور ایجاب جدید اور قبول جدید کی ضرورت نہیں ہوتی. حالانکہ شریعت کی نظر میں یہ جائز نہیں ہے، بلکہ شرعی لحاظ سے یہ ضروری ہے کہ ایجاب جدید اور قبول جدید ہونا چاہیے، یا جو اس کا قائم مقام یعنی تعاطی ہونا چاہیے. تعاطی کے بغیر بے جائز نہیں ہوگی. یہ تیسرا اشکال ہے اس قانون پر. الرابع، چوتھا اشکال یہ ہے انه لو تخلف احد الطرفین عن الانتظامی فی الاتفاقیہ فإن القانون يفرض عليه تعویضا للجانب المتضرر. کہ دیکھیں کہ اتفاقیہ میں جو طرفین نے اپنے اوپر التزام کیا ہوا ہے، اگر کوئی فریق اس سے مکر جاتی ہے تو قانون اس کے اوپر لازم کرتی ہے کہ وہ جانب متضرر یعنی جس کو ضرر ہوا ہے، نقصان ہوا ہے، اس فریق کو عوض دے کر اس کی بھرپائی کر دے. فإن كان هذا تعویضا مقدرا. اب وہ ضرر کی تفصیل، تعویض کی تفصیل پہلے گزر چکی کہ قانون دو قسم کی تعویض، ایک تعویض مقدر اور ایک التعویض عن الضرر الفعلی. تعویض مقدر، اگر یہ تعویض مقدر ہو یعنی بمعنى ان الطرفین اتفقا على مبلغ عند التوقيع على الاتفاقیہ فإنه لا يجوز شرعا. یعنی اگر تعویض مقدر ہو تو یہ بھی شرعاً جائز نہیں ہے. تعویض مقدر کا کیا مطلب کہ اتفاقیہ پر دستخط کرتے وقت فریقین جس مبلغ پر اور جس مقدار پر دونوں کا اتفاق ہو جائے کہ اگر تخلف کی کسی ایک جانب سے بھی تخلف ہو گیا تو اتنا مقدار دینا پڑے گا، تو اس کو کہا جاتا ہے تعویض مقدر. تو یہ شرعاً جائز نہیں ہے. لأنه لا يعرف عند الاتفاقية مقدار الضرر الذي يصيب الطرف الآخر بسبب التخلف. شرعاً تعویض مقدر کی گنجائش اس لیے نہیں ہے کہ اتفاقیہ کے وقت، ایگریمنٹ کے وقت ضرر کا وہ مقدار معلوم نہیں ہے جو تخلف کی وجہ سے فریق آخر کو پہنچتا ہے. جب وہ مقدار معلوم ہی نہیں ہے تو لہٰذا عدمی معلومیت اور جہالت کی وجہ سے اس تعویض کی شرعاً گنجائش نہیں ہے. وَأَمَّا إِنْ كَانَ تَعْوِيضًا عَنِ الضَّرَرِ الْفِعْلِ. اب اگر تعویض جو دوسری صورت تھی تعویض ضرر فعلی سے، تو ضرر فعلی کی جو تعویض تھی وہ کیا تھی؟ فَإِنَّ مَا يَفْرُضُهُ الْقَانُونُ هُوَ الْفَرْقُ بَيْنَ الثَّمَنِ الْمُتَّفَقِ عَلَيْهِ فِي الاتفاقیہ وَبَيْنَ سِعْرِ السُّوقِ فِي جَمِيعِ الْأَحْوَالِ. کہ وہاں پر قانون کیا لازم کرتا ہے؟ قانون اتفاقیہ میں جس ثمن کے اوپر اتفاق ہوا ہو اس ثمن اور اس چیز کی بازاری قیمت کے درمیان جو فرق ہوتا ہے تو اس کو قانون التعویض عن الضرر الفعلی قرار دیتی ہے اور اس کو لازم کرتی ہے تمام احوال میں. سواء خسر به الطرف الاخر بذلك المقدار ام لا. خواہ اس مقدار کا دوسری فریق کو نقصان ہوا ہو یا نہ ہو، بس قانون اس کو دیکھتی ہے کہ اتفاقیہ کے وقت جو ریٹ طے ہوا ہے، جس پر اتفاق ہوا ہے، اور اس چیز کی بازاری قیمت میں جو فرق ہے جس کی تفصیل پہلے گزر چکی، تو وہ فرق اس کو دینا پڑے گا، خواہ فی نفسی نقصان ہوا ہو یا نہ ہوا. حالانکہ شرعاً یہ جائز نہیں ہے. مثال سے سمجھاتے کہ دیکھیں فلو التزم زید فی الاتفاقیہ ببیع طن من القمح ب$1000 الی عمرو. کہ زید نے ایگریمنٹ میں اپنے اوپر یہ لازم کر دیا کہ 1 ٹن گندم وہ $1000 پر عمر کو بیچے گا. اب وتخلف عمرو المشتری یوم انجاز البیع عن اداء الثمن وتسلم القمح. اب دونوں نے تو ایک دوسرے کے ساتھ ایگریمنٹ کر لیا، لیکن بے کے مکمل
ہونے کے دن عمر قیمت ادا کرنے سے مکر گیا اور اسی طرح مبی پر یعنی گندم پر قبضہ کرنے سے مکر گیا۔ وصار سعر القمح 900 دولار، اب ایگریمنٹ میں کیا طے ہوا تھا؟ قیمت $1000، اور اب گندم کا جو قیمت ہے تو وہ ہے $900 بازاری قیمت۔ تو فرماتے فإن القانون يفرض على عمرو أن يدفع إلى زيد $100 في كل حال على كونه مقدار الزر الفعلی، تو قانون عمر کے اوپر یہ لازم کرتا ہے کہ وہ ہر حال میں زید کو 100 یعنی $100 دے گا ضرر فعلی کے مقدار کی بنیاد پر، بفرض انه سيبيع في السوق ب900 فيخسر 100، یعنی قانون یہ فرض کرتا ہے کہ اگر زید اس کو ابھی بازار میں بیچے گا تو وہ 900 کا بیچے گا اور اس کو $100 کا نقصان ہے، لہٰذا عمر کے اوپر لازم ہے کہ وہ $100 ادا کر لے۔ لیکن حضرت لکھتے ہیں وَلَكِنْ يُمْكِنُ أَنْ يَكُونَ زَيْدٌ لَمْ يَخْسَرْ فعلاً، لیکن ممکن ہے کہ زید کو بالکل نقصان نہ ہو۔ وہ کس طرح؟ بِأَنْ كَانَ اشْتَرَاهُ ب800، یعنی یہ ممکن ہے کہ زید کو نقصان اس لیے کہ زید نے یہ گندم 800 میں خریدا ہو، فَبَاعُوا فِي السُّوقِ ب900، اور وہ اس کو بازار میں 900 کا بیچ دے، فَرَبِحَ 100، تو اس نے تو 100 کما لیے، 100 اس کا منافع ہوا ہے، اس کو نقصان ہوا ہی نہیں ہے۔ او بِأَنْ وَجَدَ مُشْتَرِيًا اشْتَرَاهُ ب1000، یا اس کو کوئی ایسا خریدار مل جائے جو اس سے وہ گندم $1000 میں خرید لے۔ او بِأَنْ ازْدَادَتْ قِيمَتُهُ إِلَى 1000 فِي الْيَوْمِ الْآتِي بَعْدَ التَّارِيخِ الْمُحَدَّدِ، یا اسی تاریخ کے بعد دوسری تاریخ کو اس چیز کی قیمت وہ 1000 تک بڑھ جائے، $1000 ہو جائے۔ تو اس لیے یہ تمام احتمالات ہے، تو شریعت کی نظر میں یہ تعویض عن الزر الفعلی جو قانون کے مطابق ہے اس کی گنجائش نہیں ہے۔ والذی اجازہ العلماء المعاصرون عند الحاجہ فی جعل الوعد ملزما ان يتحمل الخسارة الفعلیہ التي اصاب الطرف الآخر بسبب التخلف۔ معاصر علماء کرام نے ضرورت کے وقت جو چیز جائز کی ہے، یعنی جب وعدے کو لازم قرار دیا ہے تو اس صورت میں جو جائز کیا ہے تعویض، وہ کیا ہے کہ متخلف فریق، مکرنے والی فریق، وہ خسارہ برداشت کرے گی جو خسارہ بالفعل ہوا ہو، جو نقصان دوسری پارٹی کو بالفعل پہنچا ہو اس کی مکرنے کی وجہ سے، وہ برداشت کرے گی۔ اور وہ کیا ہے؟ وَهُوَ أَن يَضْطَرَّ إِلَى الْبَيْعِ فِي السُّوقِ بِسَعْرٍ أَقَلَّ مِنْ تَكْلِفَتِهِ، کہ وہ اس بات کی طرف محتاج ہو، اس کو ضرورت ہو کہ وہ اس چیز کو بازار میں اس کے اوپر جو لاگت آئی ہے، جو خرچہ ہے، اس سے کم میں بیچ دے۔ بِأَن يَذْهَبَ إِلَى السُّوقِ وَيَبِيعُ الْقَمْحَ فَيَخْسَرُ فِيهِ، مطلب یہ ہے کہ وہ آدمی بازار چلا گیا اور وہاں پر اس نے وہ گندم بیچ دیا، اس میں اس کو خسارہ ہو گیا۔ بِمَعنَى أَنَّهُ كَانَ اشْتَرَاهُ ب900، یعنی اس نے گندم 900 کا خریدا تھا، وَلَمْ يَجِدْ مَنْ يَشْتَرِيهِ إِلَّا ب800، اور وہاں پہ کوئی ایسا خریدار اس کو نہیں مل رہا تھا، مگر جو بھی مل رہا تھا وہ 800 کا لے رہا تھا، فَيَخْسِرُ 100، تو اس کو ابھی $100 کا نقصان ہے۔ تو یہاں پر جو خسارہ ہے یہ خسارہ فعلیہ ہے، تو تعویض عن الضرر الفعلی اس کو علماء کرام جائز قرار دیتے ہیں معاصر۔ وَلِذَلِكَ صَرَّحُوا بِأَنَّهُ لَا عِبْرَةَ عِنْدَ تحدید التعویض بما يسمى الفرصة الزائعہ، اسی لیے معاصر علماء کرام نے یہ صراحت کیا ہے کہ عوض مقرر کرتے وقت فرصہ زائعہ کا کوئی اعتبار نہیں ہوگا۔ فرصہ زائعہ، اب فرصہ زائعہ سے کیا مراد ہے؟ والمراد من اعتبار الفرصة الزائعہ ان المتخلف فوت علیہ فرصة الاسترباح، کہ فرصہ
ضائع کے اعتبار سے مراد یہ ہے کہ کوئی آدمی یہ کہے کہ مکرنے والے نے میرے اوپر منافع کمانے کی فرصت ضائع کر دی ہے، وہ فوت کر دیا ہے، فیجب علیہ ان یدفع الیہ الربح الذی کان یتوقعہ بتنفیذ الوعد، تو لہٰذا اس کے اوپر لازم ہے کہ وہ اس کو وہ منافع دے دے کہ جس منافع کی توقع تھی وعدے کی تنفیذ کی وجہ سے۔ ومعنی عدم اعتبار الفرصۃ الضائعہ، فرصہ ضائع کا اعتبار نہ کرنے کا معنی کیا ہے؟ انہ لا یجوز ان یطالب المتخلف بالتعویض ان حصل على تکلفتہ ببیع بضاعتہ فی السوق فعلا، یعنی فرصہ ضائع کے اعتبار نہ کرنے کا معنی یہ ہے کہ یہ جائز نہیں ہے کہ مکرنے والا فریق وہ عوض کا مطالبہ کر رہے، ان حصل علی تکلفتہ، اگر اس کو اپنا جو خرچہ اس کا ہوا ہے ببیع بضاعتی فی السوق فعلا، تو اسی خرچے پر، اسی لاگت پر وہ چیز بازار میں بالفعل بک گیا، تو اس صورت میں پھر اس کو یہ جائز نہیں ہے کہ وہ عوض کا مطالبہ کر لے۔ یہاں تک کہ اس بات کا خلاصہ یہ ہے، یہ تیسرے اشکال کا، کہ اصل میں معاصر قانون میں تعویض کی دو صورتیں ہیں۔ اتفاقیہ سے مکرنے کی صورت میں تعویض مقدر، وہ بھی شریعت کی نظر میں ناجائز۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ تعویض مقدر کا مطلب یہ ہے کہ طرفین اتفاقیہ پر دستخط کرتے وقت ایک معین مقدار پر اتفاق کر لیتے ہیں، اور چونکہ وہ معین مقدار معلوم نہیں ہے تو اس لیے وہ تعویض شریعت کی نظر میں جائز نہیں ہے۔ اور تعویض عن الضرر الفعلی بھی جائز نہیں ہے، اس لیے کہ قانون کے مطابق تعویض عن الضرر الفعلی کا مطلب یہ ہے کہ متفق علیہ ثمن اور بازاری قیمت کے درمیان جو فرق ہے وہ تعویض عن الضرر الفعلی کہلاتا ہے۔ اس کو مثال سے سمجھا دیا تو فرمایا کہ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ متفق علیہ ثمن اور بازاری قیمت کے درمیان فرق ہوتا ہے، لیکن فریق آخر کو بالفعل نقصان نہیں ہوتا۔ جب اس کو خسارہ فعلیہ نہیں ہوتا تو اس لیے شریعت اس کو جائز نہیں سمجھتی۔ معاصر علماء کرام نے یہ رائے اختیار کیا ہے کہ اگر اتفاقیہ کو وعدہ لازمہ قرار دے تو یہ ممکن ہے کہ تعویض کی ایک صورت کہ تخلف کی وجہ سے جو فریق آخر کو بالفعل نقصان ہوا ہو، بالفعل خسارہ ہوا ہو، تو اس بالفعل خسارے اور بالفعل نقصان کی بھرپائی یہ جائز ہے شریعت میں۔ اسی لیے علماء کرام، معاصر علماء نے اس بات کی صراحت کی ہے کہ فرصہ ضائعہ کا اعتبار نہیں ہے۔ فرصہ ضائعہ کا خلاصہ یہ ہے کہ یعنی مستقبل میں یعنی اگر وعدے کی تنفیذ ہوتی تو جو فریق آخر کو جتنی ربح اور منافع کی امید تھی، توقع تھی، اب وہ کیا کرتے، اس منافع اور اس ربح کا مطالبہ کرے کہ بھائی آپ کے نہ خریدنے کی وجہ سے میرا اتنا منافع ضائع ہو گیا، تو اس کو کہتے ہیں فرصہ ضائعہ۔ فرصہ ضائع کا اعتبار نہیں ہوگا، مطلب یہ ہے کہ اس کی تعویض جائز نہیں ہوگی، بلکہ اتنا عوض دینا جائز ہوگا جتنا عوض جتنا نقصان اس کو بالفعل ہوا ہو، یعنی مبیع کے اوپر جتنا خرچہ آیا ہو تو اس لاگت سے کم میں اس نے اس چیز کو بازار میں بیچ دیا، تو اس سے یہ معلوم ہوگا کہ اس کو بالفعل اتنا نقصان ہو گیا، تو لہٰذا اتنا خرچہ وہ فریق متخلف پر لازم ہوگا، اور متوقع منافع کا تعویض اس کے اوپر لازم نہیں ہوگا۔ اب فرماتے کہ فَإِنِ اسْتُخْدِمَتْ اتفاقیۃ البیع حسب القانون السائد،
یعنی اگر رائج قانون کے مطابق اتفاقیت البیع کو استعمال کیا جائے فلا بد من مراعات هذه الامور، تو پھر ان امور کی رعایت لازمی ہوگا. وہی تتخلص فیما یلی، جو مندرجہ ذیل نکات میں جن کا خلاصہ بیان کیا گیا ہے. نمبر 1، یجوز ان تکون الاتفاقی البیع بنقل الملک فوراً، یعنی اگر اتفاقیہ کے بعد، ایگریمنٹ کے بعد فوراً ملکیت منتقل ہو رہا ہو مبیع کی، تو اس صورت میں پھر کیا ہوگا؟ اگر مبیع کی ملکیت فوراً منتقل ہو رہا ہو تو اتفاقیہ شرعاً یہ بیع کہلائے گا. یجوز ان تکون الاتفاقیہ مواعدۃ لانجاز البیع فی مستقبل، اور یہ بھی ممکن ہے کہ مواعدہ و بیع نہ ہو بلکہ مستقبل میں انجاز بیع کا باہمی وعدہ ہو. ان کان مواعدۃ، اگر اتفاقیہ باہمی وعدہ ہو تو فلا بد من ان يعقد البيع في المستقبل بإيجاب وقبول من جديد أو بما يقوم مقامهما من التعاطي، ولا ينعقد البيع تلقائيا في التاريخ المحدد في الاتفاقية. اگر اتفاقیہ کو باہمی وعدہ قرار دیا جائے تو پھر کیا ہوگا؟ مستقبل میں جو تاریخ طے ہوئی ہے اس تاریخ کو جدید ایجاب و قبول کے ساتھ منعقد ہوگی، یا ایجاب اور قبول کا قائم مقام جو تعاطی ہے، تعاطی کے ذریعے تسلیم اور تسلم کے ذریعے سے بیع منعقد ہوگی، اور طے شدہ تاریخ میں خود بخود بیع منعقد نہیں ہوگی. نمبر 4، لا يجوز ان يحمل المتخلف عن الوعد تعويضا الا بمقدار الخسارة الفعلية التي اصيب به الطرف الاخر، یعنی متخلف فریق، مکرنے والے فریق جو اپنے وعدے سے تخلف جس نے کیا ہو اس کے اوپر اتنا ہی تعویض اور عوض ڈالا جائے گا جتنا بالفعل خسارہ فریق آخر کو پہنچا ہو. مثل ان يضطر البائع الى بيع المبيع باقل من سعر تکلفته، یعنی یہ ہے کہ بائع اپنے مبیع کے بیچنے کی طرف مضطر اور محتاج ہو اور اس نے اس کو اپنے لاگت سے کم قیمت پر بیچ دیا ہو، یعنی اس مبیع کے اوپر جو لاگت آیا ہو اس کی لاگت کی قیمت سے کم میں اس نے بیچ دیا ہو، تو اس صورت میں اس خسارے کو خسارہ فعلیہ کہا جائے گا، اور اتنی خسارے کی تعویض یہ ممکن ہے. واللہ سبحانہ و تعالی